کی باتیں سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم مدرسے جا نہیں سکتے، تو ان کے لیے مسجد کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے خاص مدرسہ نہیں تھا، بلکہ مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتوں کو سکھاتے تھے، اسلام کی بات کو سکھاتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ بھائی جو ہم آج یہ کہہ دیا جائے کہ آج جو پروگرام شروع ہوا ہے مقامی جمعیت اہل حدیث سامرود کی جانب سے، وہ کچھ عرصے پہلے بھی چالو تھا، لیکن کسی مناسبت سے، کسی وجہ سے بند ہو گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے شکر اور توفیق سے دوبارہ اس پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی باتوں کو سکھایا جائے، ہماری اصلاح ہو سکے، لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جا سکے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جا سکے، دین کی باتیں لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کو نصیحت ہو ملے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ، تم ذکر کرو، نصیحت کرو، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مومنوں کو نصیحت کریں، مسلمانوں کو نصیحت کریں، مسلمانوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن وہی شخص ہے جن کے سامنے دین اسلام کی باتیں بیان کی جائے، دین کی باتیں بتائی جائے، قرآن کی تلاوتیں اور اس کی تفسیر، مفہوم، ترجمہ وغیرہ سنایا جائے اور اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب مومنوں کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا بھروسہ اور توکل اللہ رب العالمین کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ تو جب مومن اور مسلمانوں کے سامنے اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں، قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سنایا جائے تو ایک مومن اور سچے مسلمان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ وہ اس نصیحت اور دین کی باتوں کو اپنے اندر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن اور احادیث اور دین اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ دنیاوی زندگی بھی ان کی سنور جائے اور آنے والی جو زندگی ہے اخروی وہ بھی ان کی سنور جائے۔ یہ مومن کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ساتھ ایک مومن اور مسلمان کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ جو آنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہم دنیا میں کچھ کریں گے، نیک عمل کریں گے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے نیک عمل کریں گے، آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے دنیا میں رہ کر کے دین اسلام کی باتوں کو سیکھیں گے، قال اللہ قال رسول کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ علماء کرام اور عالم اور خطبا ہمارے سامنے جو دین اسلام کی باتیں پیش کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی اخروی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ وہ مومن خوش خبر ہے، وہ مسلمان خوش نصیب ہے
جو دین اسلام کی مجلس میں پروگرام کے اندر، دینی پروگرام کے اندر، اور جہاں قرآن و حدیث قال اللہ قال رسول کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، وہ مسلمان اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے سامنے موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ دیکھو فلاں مسلمان لوگ، فلاں مومن حضرات، فلاں مومن لوگ جو مجھے ماننے والے ہیں، میری باتوں کو سننے کے لیے مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، پروگرام منعقد کیا ہے اور اس اجتماع اور پروگرام کے اندر جمع ہوئے ہیں، دین اسلام کی بات کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو، ان کی تعریف اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اس قدر مقام اور مرتبہ ان مومن اور مسلمان کا جو پروگرام کو سننے کے لیے، دین اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے مسجدوں کے اندر، محفل کے اندر اور کسی اور جگہ جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا ہی مقام ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس مجلس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس مجلس کے اندر آتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے؟ کون مومن نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے؟ ہر کوئی یہ طلب کرے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ تو یہ پروگرام اور مجلس دین اسلام کی تعلیم کو سکھانے کے لیے اور دین اسلام کی باتوں کو بتانے کے لیے، اور یہ 15 دن کے اندر امید کرتے ہیں کہ ہر 15 دن کے اندر یہ پروگرام جاری رہے گا اگر اللہ نے توفیق بخشی۔ تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام کے اندر شامل ہو تاکہ دین اسلام کی کچھ باتیں سیکھنے اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کا موقع ملے اور اس کے ذریعے سے ثواب دارین حاصل ہو۔ لہذا زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اب میں اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام کے لیے اس مجلس کا آغاز کرتا ہوں، جس کی برکت بہت زیادہ ہے، جو کلام مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو اس ہدایت والی قرآن کی تلاوت کے لیے، اس مجلس کا آغاز کے لیے، ابتدا کے لیے میں عزیزم طلحہ بن الیاس کاکا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے کرے۔ طلحہ بن الیاس کاکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام عليكم. یہ تھے عزیزم طلحہ بن الیاس کاکا جو تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس بزم کا آغاز کر رہے تھے. ہم میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آج کے مقرر خطیب فضیلت الشیخ مولانا اسماعیل محمد سامرودی مقامی جمعیت اہل حدیث کے ناظم، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں کتاب و سنت کے راستے میں کچھ نصیحت فرمائے. مولانا اسماعیل محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه. تمام تعریف صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات پر حقیقی حکمرانی کر رہا ہے. مختصر تعریف خداوندی کے بعد ہزارہ درود و سلام نازل و سچے نبی پر جس کی پاکیزہ تعلیمات نے ہم انسان ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز دل میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں آج اس دینی مجلس کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اکٹھا بیٹھ کر کے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جنت میں بھی ہمیں اسی طرح سے ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس جن کے مشوروں سے سجائی گئی ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اور یہ مجلس آج سے تقریباً 15 سال پہلے ہمارے نوجوان، جن کا نام میں نہیں لوں گا، اور ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اس پروگرام کو چالو کرنے اور کرانے میں ان کا بہت بڑا ساتھ رہا ہے، ان کی دلی تمنا تھی کہ ہر مہینے میں ایک پروگرام کیا جائے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا کسی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد سے پھر ان نوجوانوں نے دوبارہ یاد دلایا، بلکہ یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگی کہ ہمارے گاؤں کے اندر کچھ باہر سے آئے ہوئے نوجوان، یعنی صالح بھائی، ان کو بھی دین کا بڑا شوق تھا، مجھے ہمیشہ کہتے تھے مولانا آپ لوگ بچے کو تو فائدہ دے رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس گاؤں کے اندر طالب علم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی رونق نظر آ رہی ہے، لیکن گاؤں والوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، میں تو یہاں امامت ابھی کرتا نہیں، جہاں پر میں امامت کرتا ہوں الحمدللہ ہم نے درس چالو کیا ہے۔ رمضان سے پہلے تفسیر ہو رہی تھی، اب رمضان کے بعد کچھ لوگوں کے مشورے سے احادیث کا درس چالو ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ان نوجوانوں نے پھر دوبارہ اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ یہ پروگرام اب چلنے چاہیے، کیونکہ ایمان کی تازگی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو دین کے مسائل معلوم نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں، یہاں تک کہ ہماری ذریت بھی بربادی کی طرف جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر الحمدللہ یہ پہلا پروگرام آج سے اور ان نوجوانوں کی کوشش سے، رب العالمین کے فضل و کرم سے آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس پروگرام کی ابتدا کے اندر ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرات کے ناظم فضیلت الشیخ عبدالوہاب مدنی صاحب وہ اگر یہ پروگرام شروع میں کرتے تو مجھے اچھا لگتا، لیکن ان کی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے معذرت پیش کی۔ بہرحال پروگرام تو چالو کرنا ہی تھا، الحمدللہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ چالو کیجئے، دوسری بار میں آپ کو موقع دوں گا۔ یہ وہ کام ہے جو نبیوں والا کام ہے، اور نبیوں والا کام فائدے والا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، نصیحت مومن بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ ان کی دنیا سنورے گی، ان کی آخرت بن جائے گی۔ اگر آپ نصیحت کے طور پر کتاب و سنت کی بات میں آپ ان کی رہنمائی کریں گے، وہ عمل پیرا ہو جائیں گے، ان کی آخرت سنور جاتی ہے، دنیا بن جاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کے سامنے یہ تمہیدی کلمات ہے، ایک حدیث پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، لمبی روایت ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، کچھ جماعت ہوگی، ایک نبی ایسا ہوگا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، تو کیا وہ نبی انہوں نے تعلیم کو عام نہیں کیا؟
لوگوں تک پیغام نہیں پہنچایا، ضرور پہنچایا۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس کے اندر جنب غفیر ہو، ہمارا نام ہو، اللہ کے بندو نام کے لیے نہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اگرچہ چند ہی لوگ آ جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے تو الحمدللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہم اس بات سے نا امید نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی کم آئیں گے یا آدمی بیٹھنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان نوجوانوں کے اندر ابھی بھی ایمان تازہ ہے، ان کو ابھی بھی جوش ہے کہ کتاب و سنت کی ہم بات سن کر کے اپنی دنیا سنوار لے اور آخرت بنا لے۔ قیامت کے دن رب العالمین ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے کو منوایا اور کتنے کو اپنے پاس جمع کیا، بلکہ قیامت کے دن رب العالمین یہ پوچھے گا تم نے میرا پیغام کتنا پہنچایا، کن تلک پہنچایا۔ یہ پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ تم نے علم دین حاصل کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ علم حاصل کر کے اپنے پاس چھپا کے رکھو، اس کو عام کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، صحیح راستہ بتلاؤ، ہدایت پہ یہ لوگ آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا کام پہنچانا ہے، میرا کام ان کی دلوں کے اندر بٹھانا ہے، ان کو ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ آج پہلی مجلس کے اندر میں نے سوچا کہ فکر آخرت کے بارے میں آپ کی کچھ رہنمائی کی جائے۔ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کی ہے۔ ان نعمتوں میں سے کسی ایک بھی نعمت کو پوری عمر پا کر کے شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، نہیں گن سکتے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تعدوا نعمت اللہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو تم گننا چاہو، ہرگز تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں دی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر وقت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں پر رب العالمین رات و دن کا تذکرہ کرتے ہوئے قسم کھا کر کے فرماتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، قسم ہے چاش کے وقت کی جب کہ یہ دن روشن ہو جائے۔ ان قسموں سے کیا مراد ہے؟ بے شمار جگہ پر رب العالمین نے قسمیں کھائی ہے، ان اوقات کی، ان ٹائموں کی قسم کھا کر کے بندے کو اس بات کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہے۔ رب العالمین اپنے بندے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے تمہارے پاس قیمتی نعمت وقت موجود ہے، تمہارے پاس زندگی موجود ہے، تمہارے پاس موقع موجود ہے، ان اوقات کو ضائع اور برباد نہ کرو، آخرت کی فکر کر لو۔ جو انسان آخرت کی فکر نہیں کرتا، ان اوقات کو پا کر کے فالتو بیجا ٹائم کے اندر گزار دیتا ہے، موت آنے سے پہلے کہیں یہ آرزو اور تمنا ہائے اور واویلا نہ کرنے لگ جائے، کاش رب العالمین مجھے اور ایک موقع دے دیتا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ آرزو اور تمنا انسان کی، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اوقات دیے تھے، ان اوقات کو استعمال اس بات پر کرنا تھا کہ آخرت کی فکر تمہارے سامنے ہوتی، اور تب جب مرنے لگے آرزو اور تمنا کر رہے ہو، حتی اذا جاء احدهم الموت، موت کے قریب جب پہنچ جاتا ہے انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ رب العالمین ایک موقع اور دے دیتا، مجھے لوٹا دیتا دنیا کے اندر، تاکہ میں نیک اعمال جو میں نے اوقات کو گنوا کر کے نیک اعمال نہیں کیے ہیں اس کو میں کر لیتا۔ رب العالمین ڈانٹتا نہیں، رب العالمین غصہ نہیں ہوتا،
پیارے انداز میں جواب دے رہا ہے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اے میرے بندے، میں نے تیری زندگی کے اندر تمہیں اوقات دیے تھے، تو نے اوقات کی قدر و قیمت کو نہیں جانا، آخرت کی فکر کا تو نے کچھ بھی نہیں سوچا، دنیا ہے دنیا کرتے کرتے اپنے اوقات کو تو نے گنوا دیا۔ اب مرنے کے قریب آیا تو مجھ سے کہتا ہے کہ ایک موقع دے دے۔ اللہ رب العالمین پیارے انداز کے اندر بغیر ڈانٹے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کلا، ہرگز یہ موقع نہیں دیا جائے گا، دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اب نیکی کا کام کرنے کا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کہنے والا کہتے رہتا ہے کہ مرنے سے پہلے رب العالمین مجھ کو اور ایک موقع دے دے۔ کہنے والا ہمیشہ کہتا ہی رہے گا، عرض و تمنا کرتا ہی رہے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پیچھے اس کے برزخ والی زندگی موجود ہے، کب تک وہ مر کر کے برزخ والی زندگی کے اندر رہے گا، یعنی قبر کے اندر رہے گا، یہاں تک کہ وہ اٹھایا جائے گا، تب حساب و کتاب ہوگا۔ یہ آرزو اور تمنا انسان کی اپنے وقت کو برباد کیے ہوئے افسوس کرے گا۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے انداز کے اندر بندے مومنین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اقترب للناس حسابهم، حالت انسان کی کیا ہے؟ غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ہمارے اوقات ہم کو کہاں گزارنے ہیں؟ اب یہ ڈبہ بتائے گا شیطان کا، نعوذ باللہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، غفلت کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ وہ موت کے قریب تک پہنچ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے۔ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ حضرت انسان جیسے جیسے اوقات گزارتا ہے وہ موت کے، قبر کے، آخرت کے قریب تر ہوتے جا رہا ہے، اور یہ دنیا ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ غفلت والی زندگی کو چھوڑ دو، آخرت کی فکر کر لو۔ میرے اسلامی بھائیوں، 1 سال پورا ہو گیا ہے، آدمی عمر جب اس کی بڑھتی ہے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی عمر بڑھی، یہ بڑا آدمی ہوا۔ غلط فہمی ہے۔ آپ کی عمر کی بیلنس کے اندر 1 سال کمی واقع ہو گئی۔ اسلامی جب نیا سال شروع ہوتا ہے 20 دن ہو گئے ہیں، اللہ کے نیک بندے کو فکر لائق ہوتی ہے، اور جب نیا سال کا چاند شروع ہوتا ہے بے شمار پیغامات لے کر کے آتا ہے۔ اس میں سے میں 2 پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا پیغام یہ لے کر کے آتا ہے، یہ اللہ کے بندو، یہ چاند اسلامی سال کا پہلا مہینے کا جو نظر آیا ہے، یہ پیغام لے کر کے آیا ہے، تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، تمہاری زندگی کی عمر میں سے 1 سال کمی واقع ہو گئی۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو خوشی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، میرا 1 سال میری عمر میں سے کم واقع ہو گیا، گھاٹا ہو گیا۔ دوسرا پیغام، چاند یہ پیغام لے کر کے آتا ہے، اللہ کے بندو اپنے نفس کا محاسبہ کرو، حساب کرو۔ حساب سے کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت کی زندگی کے اندر جو حساب آنے والا ہے اس کے لیے آپ کی آسانی ہو جائے گی۔ ایک تجارت کرنے والا آدمی تجارت کر کے شام کو گھر پہ آتا ہے، کھانا وانا کھانے کے بعد جب سونے جاتا ہے چوپڑا لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، میری دکان کے اندر کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کون سا مال کم ہو گیا، اس کو کل لانے کی فکر۔ اگر مال کے اندر، تجارت کے اندر گھاٹا ہوا تو اس کو بھرپائی کرنے کی فکر، حساب لیتا ہے انسان۔ اللہ کے نیک بندے اپنے 24 گھنٹے کا حساب لو،
رات میں سونے جانے سے پہلے اپنا حساب لو. رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد جو ہمارے اوپر فرائض ادا کیے ہیں 5 وقتہ نماز، حساب لو میری فرض نماز کتنی چھوٹی ہے، کیوں چھوٹی ہے؟ کیا ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ دنیا کی وجہ سے چھوٹی ہے؟ اللہ کے بندو، ان ماں باپ کو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی بھی فکر کیجئے. ان سے بھی پوچھئے بیٹا تو نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی، کب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہمارے سلف صالحین جو بزرگ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. ہماری زندگی میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ہماری چائے بند. سوال یہ ہوتا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. دوپہر کا کھانا، ظہر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو کھانا بند. کیوں ایسا کرتے؟ ان کو اپنے ساتھ آخرت کی فکر اپنے بچوں کی ہے، وہ پوچھتے ہیں. لیکن آج حالت کیا ہے؟ الٹی ہے. مثلا میاں بیوی کا تعلق ہے، اگر بیوی بہترین سے بہترین کھانا پکاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیکن کھانے کے اندر بھول سے اگر عورت سے نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا برس پڑیں گے. کیا پکا دیا تو نے، اتنا نمک ڈال دیا. ارے اللہ کے بندو یہ پوچھو تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کھانا خراب ہو گیا چلے گا، نہیں کھائیں گے کوئی بات نہیں، دوسرا پکا لیں گے. بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غصہ اس بات پر ہو جاؤ کہ اللہ کی بندی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ پوچھو آ کر کے، یہ نہیں پوچھتے. فکر اپنی بھی کرو، اپنے گھر والوں کی بھی کرو، محاسبہ کرو، حساب لو. کیا آپ اپنے بچے کو جہنم میں جانا گوارا کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا. اپنے آپ کو بھی جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے. تو حالت ایسی مسلمانوں کی، خود تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، بہت اچھائیاں کا کام بھی کر رہے ہیں، اور گھر کی حالت دیکھو تو بیوی بے نمازی، گھر کی حالت دیکھو تو بچے بے نمازی، اور پھر شکوہ شکایت مولوی صاحب ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی. برکت نہ ہونے کی وجہ تلاش کرو. نماز کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کتنے فائدے ہیں. روزی کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، بہت کچھ اس میں فائدہ ہے. حساب لو. اب آئیے آیت کریمہ کے اندر تو یہ بتلا دیا گیا کہ انسان موت کے، قبر کے، آخرت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. نہیں، انسان ہی نہیں، دنیا بھی ختم ہونے کو قریب ہے، دنیا بھی ختم ہونے کو پاس جا رہی ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الدنیا کلها قلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا ختم ہونے کو قریب ہے، اور دنیا میں سے تھوڑی دنیا باقی رہ گئی ہے. وَمَثَلُ قَلِيلٍ مِّنَ الدُّنْيَا كَالصَّفِّ. اور دنیا جو تھوڑی باقی رہ گئی ہے نا، اس سے اس کی مثال دی گئی، وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو صاف شفاف چشمے کو پی لیتے ہیں اور گدلا پانی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس فرمان نبی پر ذرا غور کیجئے. انسان اس کی زندگی کے اندر اوقات، دن و رات، لمحات، سب کچھ ختم ہوتے جا رہا ہے. آپ موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ مر جائے قیامت کے دن، ہائے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی تھی، اوقات کو میں نے قیمتی نہیں سمجھا تھا. وہاں کیا کہیں گے؟
یہ تمنا کریں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. روئے گا یا اللہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر وقت پائے تھے، اوقات مجھے ملا تھا، ٹائم ملا تھا، سب کچھ تھا، میں نے اس کی قدر و قیمت کو جانا ہی نہیں، میں مر گیا. اب میرے جتنے بھی اعمال پیش کیے جائیں گے، نیکیاں تو ہے نہیں، تو کیا کرے گا اللہ؟ عذاب میں ڈالے گا. اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نیکی کر کے آگے بھیجا ہوتا. وہاں کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آئیے امام بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہترین نصیحت کا تذکرہ فرمایا، سننے کے قابل ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرتن مرتحلت الآخرت مقبلتن. ان لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا ختم ہونے کو قریب آ گئی ہے. ارتحلت الدنیا مدبرتن، منہ پھیر کر کے بھاگ رہی ہے، ختم ہونے کو قریب آ رہی ہے. وارتحلت الآخرت مقبلتن، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. اور کیا کہا؟ کل واحد منہما بنون. اس دنیا کے انسان دو طرح کے جینے والے ہیں، ایک دنیا کے چاہنے والے، ایک آخرت کے چاہنے والے. بات بالکل صحیح ہے. تو کیا کہا؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. یہ اللہ کے بندوں، آخرت کے بندے بن کر کے زندگی گزارو، دنیا کے بندے بن کر کے زندگی مت گزارو. کتنی بہترین نصیحت ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج زندگی تمہیں ملی ہے، اوقات ملا ہے، یہاں پر عمل کر لو، آج حساب ہونے والا نہیں. مرنے کے بعد جب مر جاؤ گے تو وہاں پر عمل نہیں، وہاں حساب ہوگا، کیا کر کے آئے ہو. کتنی پیاری نصیحت. حضرت علی کا یہ نصیحتانہ جملہ امام بخاری کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، آخرت کی فکر انسان کو ہمیشہ ہونی چاہیے. خالق کائنات مالک ارض و سما اپنے بندے کو بہت ہی پیارے انداز کے اندر سمجھاتا ہے. کبھی بھی غصہ نہیں ہوتا. دنیا کا دستور ہے، کسی باپ کا بیٹا کچھ غلط کر جائے، باپ ایسے غصے کے اندر یا تو اس کو مار دے گا یا تو اس کو برا بھلا کہہ دے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ غلط کر رہا ہے بٹھاؤ، ہاں غصے والی حالت کو سامنے رکھ کر کے اس کو غصہ بتاؤ، میں نے غلط کام کیا ہے، میرا ابا ناراض ہے. مارنے داڑنے سے بچہ سدھرتا نہیں. رب العالمین اپنے بندے کو پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. بڑی پیاری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندو اللہ کی طرف جھک جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے مطیع فرما بردار بن جاؤ. اللہ نے جو کام کرنے کو کہا ہے خوشی سے بجا لاؤ، جس کام سے منع کیا ہے باز آ جاؤ. دیکھو یہاں ڈانٹا واٹا کچھ نہیں، رہنمائی کی. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں آیت کریمہ سن کر کے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہائے ہائے کتنی بہترین رب العالمین نے بات کہی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. اس سے پہلے کہ تم غلط کام کرو، ہو سکتا ہے
اللہ کا عذاب آ جائے. جب عذاب آ جائے گا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, عذاب کو روک نہیں سکتا. دیکھو اللہ رہنمائی کر رہا ہے, نافرمانی کرنے سے بچ جاؤ. اللہ ڈھیل دیتا ہے, عذاب آ جائے گا, کسی کے مجال نہیں کو روک لے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ فرماتا ہے اطاعت و فرما برداری کرو, اس چیز کی بات کو مانو جو رب العالمین نے نازل کیا ہے, یعنی کتاب اللہ کی. واعظ و نصیحت کس کی کرنی ہے؟ کتاب اللہ کی, حدیث کی. ہاں, ادھر ادھر کے قصے کہانی نہیں چلتے جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. سامنے والا یہ سمجھتا ہے بہت اچھی بات بول رہا ہوں, بیچارہ سننے والا جاہل ہوتا ہے, اچھی بات سمجھ کر کے عمل کرنے لگ جاتا ہے. جب وہاں پر مر کر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, اللہ میں نے تو اچھا کام کیا تھا, مجھے عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اچھا تو نے میری بات مانی تھی, یہ اچھا کام ہے. تو نے کون سی کتاب کی بات مانی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے, جاؤ اس سے حساب لے لو. تب یہ کیا کہیں گے؟ اِنَّ كُبْرَانَ سَادَتَنَا وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. ہمارے بڑے لوگوں نے اچھی بات کو چھپا کر کے, اپنی بات بتا کر کے مجھے بھی گمراہ کر دیا. اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. کیا فائدہ؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا درس دو, وہ بات بتلاؤ. اور رب کبھی بھی غلط رہنمائی نہیں کرتا, صحیح رہنمائی کرتا, سیدھا راستہ بتلاتا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ. دیکھو یہاں بغتہ کا لفظ استعمال آیا. اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کسی اور کی بات پر چل گئے, ہو سکتا ہے اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون. تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئی عذاب کیسے آ گیا, اور ہم تو اچھے کام کر رہے تھے. ہاں اچھے کام کر رہے تھے. اور کہیں یہ نہ کہنے لگ جاؤ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطنا. کاش میں نے اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ کی بات مانی ہوتی, کتاب اللہ کی سنی ہوتی, نبی کا طریقہ میں نے اپنایا ہوتا, آج یہ حالت نہ دیکھنی پڑتی. افسوس کرے گا اور میں خسارے میں نہیں رہتا. یا یہ کہے گا تقول لو ان لی عذابا, یہ عذاب مجھے بھگتنا نہ پڑتا. اور یہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ کو ہدایت والا راستہ عطا کر دے. ہدایت کہاں ملے گی؟ قرآن کے اندر. یہ تو آیت کریمہ رہی ہے. میرے اسلامی بھائیوں, آپ پریشان مت ہوئیے, میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. بس 2 باتوں کو بیان کر کے میں اپنی جگہ چھوڑ دوں گا, انشاءاللہ آپ بھی فرصت پا جائیں گے. ان آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے انسان کو اپنی زندگی کے اوقات کب پتہ چلتے ہیں؟ جب انسان کے سامنے 2 لمحات آتے ہیں. بس اسی 2 لمحات کو بیان کر کے انشاءاللہ میں آپ کو چھٹا کر دوں گا, بے فکر رہیے. ورنہ مجلس کے اندر بیٹھ کر کے سننا اور ان اوقات کو یہاں پر لگانا, فرشتے اس بات کی رحمت کی دعا بھی دیتے ہیں, بات بھی وہاں پہنچاتے ہیں. یہ اوقات ضائع نہیں ہوگا آپ کا. آپ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں نا, فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. انسان کو اپنے اوقات کی قدر و قیمت کب معلوم ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس 2 لمحات آتے ہیں. پہلا لمحہ مختصراً کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ. پہلا لمحہ اس وقت اس کو اپنے اوقات کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے جب اس کے پاس ملک الموت فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے. چیختا ہے, چلاتا ہے, ہائے ارے ابھی سے آ گیا, ابھی تو میں نے نیکی کے کام کیے نہیں, میں مر جاؤں گا تو میں جہنم. ارے کیا ہو گیا؟ اللہ کہے گا زندگی میں تجھے 50-60 سال گزار لیے, اوقات تجھے ملے, ٹائم تجھے ملا, زندگی ملی, موقع ملا,
اس کی قدر و قیمت کی پتہ تجھے نہیں چلا، اب پتہ چل رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں نے زندگی دی ہے، اوقات دیا ہے، موقع دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، میں نے روزی دی ہے، اپنے ہاتھ سے رب کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، کب خرچ کرو؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُم، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ نہ آ جائے۔ پھر یہ کہنے لگو فیقول، کہنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ایک لمحہ اور موقع دے دے، کیا کروں گا؟ فاصدق معکم من الصالحین، میں صدقہ کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا، اب کبھی بھی فرض نماز چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اب اللہ کہے گا اب تیرے کو وقت کی قیمت معلوم ہو رہی ہے۔ ہاں پہلا لمحہ، اور بھی دلائل ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے بزرگان دین بھی بیچاروں کی عادت ہے جلدی سونے کی، اور اللہ کے نیک بندے فجر میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اس سے بہتر نیک کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ دوسرا لمحہ، جب انسان کو اس کے کرتوت اور اعمال کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں کیا کرے گا؟ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے تمنا کرے گا یا اللہ نکال دے نکال دے۔ ہاں اب تیرے کو اپنے اوقات کی قیمت معلوم ہو رہی ہے۔ جو اوقات ملے تھے وہاں تو نیکی کے کام کیے نہیں، تیرے اعمال اتنے خراب ہیں کہ تو جہنم میں ڈالنے کے لائق ہے، ڈال دے گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، روئے گا، چیخے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یا اللہ تو نے جہنم میں ڈال دیا، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، اخرجنا، مجھے نکال دے نکال دے، برداشت سے باہر ہے، اور نکال دو تو کیا کروں گا میں، وہ بھی کہہ رہا ہے اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، میں نیکی کے کام کے علاوہ کوئی اور کام کروں گا ہی نہیں، نکال دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ڈانٹتا نہیں ہے، پیارا جواب دے رہا ہے۔ جواب سنیے، ادھر تو کرتوت اعمال بد اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، تجھ کو آخرت کی فکر نہیں تھی، اوقات کی فکر نہیں تھی کہ جو اوقات مجھے ملے ہیں، ارے میں تو ابھی جوان ہوں، بڈھا ہوں گا تب مروں گا، تب نیکی کا کام کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، موت بول کر کے آتی ہے کیا؟ جوان کو بھی لے جاتی ہے۔ ہاں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، دنیا میں بھیج دے، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، سب چھوڑ دوں گا۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ ڈانٹتا نہیں ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، یہ جواب دے رہا۔ تو کہتا ہے مجھے نکال دے نکال دے، اب میرے سوال کا جواب تو دے، کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی، 60 سالہ زندگی نہیں عطا کی تھی، اوقات نہیں دیے تھے، نیکی کے کام کرنے کا موقع نہیں دیا تھا؟ اللہ میں نے وقت کی قیمت کو جانا ہی نہیں تھا، اب پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ ہاں اب جانتا ہے تو۔ اولم نعمرکم، میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، نصیحت کرنے والے علماء آئے تھے، کتاب و سنت کی بات بتاتے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے بندو یہ غلط کام ہے، بچ جاؤ، اپنے اوقات کی قیمت کو جان لو، یہ اوقات بار بار نہیں آتے، مثلا ظہر عصر مغرب عشاء ہو گئی، یہ دوبارہ یہ اوقات نہیں آئیں گے، لیکن جن اللہ کے بندوں نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو یہ کام آئے گا، کیونکہ انہوں نے
وقت کو قیمتی سمجھا. اگر میری عشاء کی نماز چلی گئی دوبارہ آنے والی نہیں, زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. اب مرنے کے بعد جب حساب ہوگا یہ نماز نہیں پڑھی تھی اس کے کرتوت کی بنا پر جہنم میں ڈال دو, تو کیا کہے گا؟ اخرجنا, اللہ نکال دے, اب تو میں کوئی بھی نیکی کا کام چھوڑوں گا ہی نہیں. اللہ کہے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. نصیحت حاصل کرنے کی عمر تم کو دی تھی, عقل سلیم عطا کی تھی. دنیا کے معاملے میں تو بہت تحقیق کرتے تھے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے نا. اب وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, اللہ کہتا ہے میرے طرف سے ڈرانے والا بھی بھیجا گیا تھا. نبی آئے تھے, وہ ڈرا رہے تھے. نبی کے بعد ان کے وارثین علماء آئے تھے, وہ ڈرا رہے تھے. وہ بھی کتاب و سنت کی بات ہی سے ڈرا رہے تھے. تب تم کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کیا جواب دے گا آخر میں؟ کہے گا فذوقوا, چکھو عذاب, اب کوئی نکلنے کی باری نہیں ہے. یہ دو لمحات ایسے ہیں جب انسان کو اپنے اوقات کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیسے غلط کیا, تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیجئے. آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پڑھی تھی, اس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس. دو عظیم نعمت رب العالمین نے حضرت انسان کو دی ہے, بہت عظیم نعمت, لیکن انسان اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا اور کرتا بھی نہیں ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ الصحہ, صحت, تندرستی اٹھا گٹھا ہے, نوجوان ہے, سب کچھ ہے. بعد میں نماز پڑھ لوں گا. ارے مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں فلاں جگہ جانا. ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی بات نہیں. کام کرنا منع نہیں ہے, کام کرنا بالکل منع نہیں ہے, لیکن جو فرائض ہے, اوقات جس کے مقرر کیے ان اوقات پر آپ کو اس کو تو بجا لانا پڑے گا نا. صحت, تندرستی ہزار نعمت ہے. آدمی جب بڈھا ہو جاتا ہے, چلنے میں تکلیف, کھانے میں تکلیف, پیشاب کرنے میں تکلیف, اٹھنے میں تکلیف, سوچتے رہتا کاش یار میرے کو اچھا ہوتا تو میں عبادت کرتا. اور ایسا بڈھا آدمی جس کو ایسی تکلیف ہو تو عبادت میں بھی مزہ نہیں آتی, اس کا ذہن ادھر ہی رہتا ہے, مجھ کو تو یہ بیماری ہے, مجھ کو تو یہ تکلیف ہے, اللہ میں کیا کروں. اب وہاں مر کے جائے گا نا, پوچھے گا اللہ تم کو وقت دیا تھا, جوانی دی تھی, وقت کی قدر و قیمت تو نے نہیں کی. اسی لیے یہ بزرگان دین جو عمر والے زیادہ ہو جاتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جوانی کے اندر عبادت کی اور آخر عمر تک, یہاں تک کہ ان کی کمزوری آ گئی, اتفاق سے ان کی نماز کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی تو اللہ اس کو ثواب لکھ دیتا ہے. ثواب. ہاں, وقت کی قیمت کو جانیے. الصحہ, صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن جب کمزوری آ جاتی جب اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اچھا تھا تو کر لیتا تو اچھا رہتا. اب وہ واپس آئے گا کیا؟ آنے والا نہیں. والفراغ, فرصت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت دی ہے, فارغ ہیں آپ, تو کیا کریں گے؟ شیطان کا ڈبہ لے کر کے بیٹھ جائیں گے, پوری رات چلائیں گے, گھومنے جائیں گے, پکنک کریں گے, فالتو خرچہ کریں گے. اللہ کے بندو, ہمارے سلف صالحین سے پوچھو وہ اپنی فرصت کے اندر کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار, تسبیحات, اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتے. یا اللہ تو نے اتنی عظیم نعمت ہمارے لیے پیدا کی اور ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیری عبادت نہ کریں. افسوس کرتے ہیں. لیکن یہ ترقی یافتہ زمانہ, اللہ کے نیک بندوں, نوجوانوں, اپنی جوانی کی قدر و قیمت کر لو, ان اوقات کو ضائع بیکار نہ کرو. اللہ نے جو کچھ بھی موقع دیا ہے, جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے, ٹوٹے پھوٹے, چھوٹے موٹے, اس کے اندر آپ حصہ لیجئے. یہی مرنے کے بعد کام آئے گا. ورنہ آدمی کے پاس کروڑ پتی آدمی ہو, مرنے کے بعد سب کچھ نہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ نعمتیں, یہ دولت وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے. کچھ چھوٹی سی کوٹھری کے اندر آپ جائیں گے, اگر نیک عمل نہیں ہوگا, بد عمل ہوگا, تو آپ جواب بھی نہیں دے سکیں گے. جو 3 سوالات ہوتے ہیں نا,
قبر کے اندر وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہو لا ادری، او مجھے معلوم نہیں، او میں تو اچھا آج جس کو معلوم تھا کیا کرے گا؟ یقوم الناس کما یکون الناس، جس طرح سے لوگ کہتے تھے ویسے میں کہتا تھا، جیسے لوگ نماز پڑھتے تھے ویسے میں پڑھ لیتا تھا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے عقل سلیم نہیں تھی، تجھے تحقیق کرنے کی معلومات نہیں ہوئے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نماز کام آئے گی؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کرنا، ورنہ ادا اصلاح بولتے ہیں نماز ادا کر لی میں نے، کسی بھی مسلک پہ پڑھ لو چلے گا، لیکن ثواب میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسا بیان کر رہے، میں اس لیے ایسا بات بول رہا ہوں کہ آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی کے اوقات کو قدر و قیمت کیجئے، کتاب و سنت پر ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے سلف صالحین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، اور دیکھو کچھ بزرگ اب بھی موجود ہے، دعا کرو الہ العالمین ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا کرے۔ اتنی بزرگی کے باوجود نیکی کے کام میں، اور خاص کر کے مبارک مہینے کے اندر تراویح کے معاملے میں بیٹھ کے پڑھنا گوارا نہیں، اور نوجوان کب رکوع میں جائے گا رات فجر کھڑا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ شوق پیدا کیجئے، اوقات کو قیمتی جانیے۔ میں آپ کے اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ پچھتائیں گے تو جب وہاں پر یہ بات آئے گی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو آپ کو بولنا پڑے گا ہاں آیا تھا، بولا بھی تھا، لیکن ہم نے مذاق میں اڑا دیا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ رب العالمین سے دعا کیجیے الہ العالمین سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ان ہمارے اوقات کو اس کے قدر و قیمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس نئے سال کے اندر ہم نے قدم رکھا ہے، اس سال کے اندر ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی نوجوان آئے اللہ ان سب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اوقات کو قیمتی سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما، ان کو کتاب و سنت کا پابند بنا دے، ان کو نمازی بنا دے، ان سے جو چھوٹے موٹے نیکیوں کے کام الہ العالمین ان کو ان کی زندگی سے لے لے، اور اس کا اجر و ثواب تو عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی حلال روزی کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر 2-4 بزرگان دین آج بھی موجود ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اللہ کے بندے، ان کے نمونے کو سمجھ کر کے آپ اپنی زندگی کو سدھاریے۔ ہمارے استاذ محترم حافظ سلیمان شیخ صاحب کے والد اور ہمارے الیاس بھائی پٹیل، کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، وہ بیچارے کتنے نیک تھے، اور ایسی مجلس کے اندر آگے آگے رہنے والے، اگر ہم کہیں جاتے بھی تھے باہر تو پروگرام اگرچہ میرا ہوتا تھا لیکن وہ بزرگ تھے تو ان کو بولتے یہ مولوی صاحب ہے، پھر وہ مولانا بولتے میرا خالی حافظ ہوں، یہ مولانا ہے۔ بہرحال تو ان کو شوق کتنا تھا، اور سفر کی حالت کے اندر بھی تہجد نہیں چھوڑی۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، یہ ایسے لوگ تھے، اور ایسی مائیں بہنیں بھی موجود تھی اس زمانے میں، آج بھی موجود ہے، لیکن اس زمانے میں تو اکثر موجود تھی، اور ان کو اللہ کا خوف تھا، آخرت کی فکر تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی کہ بچے گمراہ نہ ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے مولانا اسماعیل محمدی سلفی، محمدی سامروی حفظہ اللہ، جو ہمیں دین اسلام کی باتیں بیان کر رہے تھے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ سامان تیار کر لیں۔ جس طرح سے ہمیں کہیں جانا رہتا ہے تو جانے کے لیے ہم اپنے ساتھ جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اس کو پہلے سے ہی تیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں جو اصل ہماری زندگی، جس سفر پہ ہمیں جانا ہے، جس مقام پر پہنچنا ہے ہمیں، اس کے لیے ہم کچھ تیاری کر لیں۔ میں اب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اس مجلس میں شرکت فرمائی، اور
دین کے اندر دین کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے، دین اسلام کو بات کو سننے کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا، آنا اور سننا قبول فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے پروگرام ہم سے لیتا رہے، اور اس طرح سے اس ذریعے سے ہمیں کچھ دین کی باتیں سیکھنے کا موقع مل جائے، اور ہمارے معاشرے کی، ہمارے نوجوان کی اصلاح ہو جائے، اور ہماری اخروی زندگی ہے جو اصل والی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کا موقع مل جائے، اور ہمیں خود نصیحت مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔